بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ سابقہ جو ادبی نشست کی کارروائی ہے وہ اس کی تفصیل بتانے کی ذمہ داری میری لگائی گئی ہے ساجد خاکوانی صاحب کی طرف سے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ادبی نشست منگل مورخہ 30 دسمبر 2025 کی ہے۔ آج بعد نماز مغرب قلم کارواں کی 7 روزہ ادبی نشست G6 اسلام آباد میں بعد از مغرب نماز مغرب منعقد ہوئی۔ پیش نامے کے مطابق آج کی نشست میں کینیڈا کا سفر نامہ کے عنوان سے جناب حامد عطر ملک سابق صدر الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کی تحریر طے کی گئی تھی۔ نوجوان صاحب کتاب، شاعر، مصنف، مزاح نگار اور مضمون نویس جناب عاطف مرزا نے صدارت فرمائی۔ جناب چودھری منیر حسین گجر نے تلاوت قرآن مجید کی۔ جناب سلطان محمود شاہین صاحب نے مطالعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا۔ جناب ڈاکٹر صلاح الدین صالح نے ترنم کے ساتھ ایک نعت شریف بخدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی، اور جناب ڈاکٹر سید الطاف شاہ نے گزشتہ نشست کی کارروائی پڑھ کر سنائی۔ صدر مجلس کی اجازت ہے۔ جناب انجینئر ریٹائرڈ حامد عطر ملک نے پس منظر کے طور پر بتایا کہ قریبی عزیزوں کی دعوت پر انہوں نے کینیڈا یاترا کی۔ سفر کے طویل احوال بتانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ٹورنٹو کے ہوائی اڈے پر بزرگ شہری ہونے کے ناطے انہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ کو کسی طویل مشقت کے بغیر ہی بدیسی سرزمین پر داخلے کی اجازت مل گئی، جہاں سے وہ اپنے میزبانوں کے ہاں پہنچ کے انہوں نے بتایا کہ شدید سردی کا حامل یہ ملک شمالی امریکہ میں واقع ہے، جو اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول کا حصہ ہے۔ باہمی احترام، اعلیٰ معیار زندگی، مذہبی آزادی اور رواداری پر پرامن معاشرہ، قانون کی پابندی، عورتوں اور بچوں کا خصوصی خیال اور انسانی حقوق کی پاسداری یہاں کی شاندار روایات ہیں، اور ان کی وجہ سے زندگی بہت پرکشش ہے۔ تاہم سخت سردی، برف سے ڈھکے ہوئے زمین و آسمان، مہنگائی، تنہائی، بزرگوں کی قسم پرسی اور خود غرضی وہاں کے تکلیف دہ امور ہیں۔ فاضل سفر نامہ نگار نے وہاں کی اخلاق سے گری ہوئی معاشرت کا بھی اشارتاً ذکر کیا، خاص طور پر ہم جنسیت کے قانون تحفظ کا بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے مقامی آبادی بھی اپنے نوجوانوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ انہوں نے 1.5 مہینہ قیام کی تفصیلات میں وہاں کی سڑکوں، بسوں، بازاروں، تعلیمی اداروں اور ریلوے میں سفر کے بارے میں بتایا اور ان کی تعریف کی، اور پھر بتایا کہ معروف میں جس طرح لاہور نہ دیکھنے والے ابھی پیدا نہیں ہوئے، اسی طرح نیاگرا آبشار نہ دیکھنے والوں نے بھی کینیڈا نہیں دیکھا۔ فاضل مصنف نے بتایا کہ وطن عزیز کے شمالی علاقے وہاں سے کئی گنا خوبصورت ہیں۔ وہاں کی ملاقاتیں اور مشہور و معروف لوگوں کے ساتھ اجتماعی اور انفرادی مجالس کا احوال بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا، اور اپنے مقالے کے آخر میں صاحب مضمون نے کینیڈا کے اسلامی مراکز کی بہت تعریف کی اور تفصیل سے بتایا کہ علماء دین کس طرح وہاں کی نوجوان نسل کو سیکولر تہذیب کے قباحتوں سے بچانے میں تن من دھن کے ساتھ کوشاں ہیں۔ کچھ پنجابی شعراء میں تصرف پیروڈی پر انہوں نے اپنی تحریر کا اختتام کیا۔ مقالے کے مندرجات پر میر افسر امان، سلطان محمود شاہین، ڈاکٹر ساجد خاکوانی، ڈاکٹر صلاح الدین صالح اور عطاف مرزا نے سوالات اٹھائے، جن کا تفصیلی جواب دیا گیا۔ تبصرہ کرتے ہوئے جناب ڈاکٹر سید الطاف شاہ نے کہا کہ انہیں اتنا پرتاثیر سفر نامہ تھا کہ جیسے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سیر کرائی جا رہی ہو۔ جناب ساجد حسین ملک نے کہا کہ سیر و سیاحت دراصل وسعت ذہنی اور وسیع نظری کا باعث ہوتی ہے، اور دنیا کے حالات دیکھ کر قرب خداوندی بھی حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ساجد خاکوانی نے کہا کہ زمین کی بامقصد سیر کرنے کا حکم قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، اور آج ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ سفر نامہ سننے کو ملا۔ جناب شہزاد عالم صدیقی نے کہا کہ ان اقوام نے محنت کی ہے اور ترقی کی منازل حاصل ہوئی ہیں۔ جناب میر افسر امان نے کہا کہ بہترین اسلوب میں لکھا ہوا مواد تھا، اور مشرقی و مغربی تہذیبوں کا تقابل بھی اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر سید الطاف شاہ کی نظامت میں شعری نشست منعقد ہوئی، جس میں پہلے صاحب نظامت نے، پھر ساجد حسین ملک، ڈاکٹر صلاح الدین صالح، سلطان محمود شاہین، میر افسر امان، عبدالرزاق عاقل اپنا اپنا کلام سنایا اور داد پائی۔
معمول کے سلسلے میں جناب شہزاد عالم صدیقی نے مثنوی مولانا روم سے فارسی کلام کا حاصل مطالعہ شرکا نشست کے ساتھ تازہ کیا۔ آخر میں صدر مجلس جناب عاطف مرزا نے کہا کہ سفر ناموں کی روایت ہمیشہ سے پڑھے لکھے لوگوں کی ریت رہی ہے تاکہ اپنے احساسات و مشاہدات اور تجربات اور جذبات میں بھی وہ دوسروں کو شریک کر لیا جائے۔ صاحب صدر نے کہا کہ سفر نامے اب ایک ادبی صنف بن چکے ہیں، ان کا اسلوب سیلانوی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا سفر نامہ تمام فنی محاسن کا حامل ہے۔ انہوں نے سفر نامہ نگار سے درخواست کی کہ اس کی ضخامت میں قدر اضافہ کر کے اسے کتابی شکل میں شائع کرائے۔ صدر مجلس نے آخر میں اپنا تعارف کرایا اور پیشہ وارانہ اور ادبی پس منظر سے شرکاء کو آگاہ کیا اور محفل کے اصرار پر اپنی زیر طبع کتاب عکس طے یار سے کچھ شاعرانہ کلام بھی پیش کیا، جسے بہت پسند کیا گیا۔ صدارتی خطبے کے بعد جناب سید فیصل ہمایوں شاہ نے غزہ کے معروف صحافی ابو عبیدہ کی شہادت پر ان کے لیے فاتحہ پڑھائی، جس کے بعد یہ نشست اختتام پذیر ہوئی۔ اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے، یہ بڑی ادبی سی تحریر ہے جو آپ نے میرے حوالے کی ہے پڑھنے کے لیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اب کلیدی مقالے کی طرف بڑھتے ہیں۔